الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ماہ محرم 1444 ہجری کے غالباً استقبال کی مجلس ہے یا چاند رات کی، ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے. بہرحال آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کا مہینہ ہے، اور ان کے صدقے میں امت مسلمہ روئے زمین کے تمام انسانوں اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں اور بالاخص ان کی ذریت اور ان کی نسل سے جو سادات دنیا میں ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کے دروازے کھولے جانے کا آغاز ہے. یہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی بات ہے. شاید اس سے زیادہ مصیبت کا کوئی دوسرا موقع جو ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کے لیے نہیں ہوگا کہ جب نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ایام عزا سے ہوتا ہے اور ان کا جو غم ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس تعزیت اور تسلیت کو ہمارے امام کی خدمت میں پہنچائے. یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کہیں پہنچے. ہمیں صرف کرنے کی فکر رہتی ہے، جبکہ پہنچانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی چیز کے اس کے مقصد پر پہنچ جانے کا یقین حاصل کر لینا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے. یعنی مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جو نیکی کی ہے، جو حسنہ انجام دیا ہے، خیرات میں سے جس خیر کو ہم نے انجام دیا ہے، آیا یہ منتقل ہوا ہے یا نہیں منتقل ہوا ہے، یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، جس کے لیے ہم نے ایصال کیا ہے اس تک یہ چیز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. اب اگر یہ یقین حاصل نہ ہو تو آدمی ظاہر سی بات ہے کہ تذبذب کی منزل میں رہے گا، اور تذبذب کی منزل میں رہے گا تو اس کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان اور یقین جو ہے وہ مضبوط
نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کہیں پہنچ رہا ہے، میں جو انجام دے رہا ہوں یہ کہیں منتقل ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم جب بھی کوئی چیز اپنے امام کی خدمت میں ارسال کریں تو اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے یہ چیز امام کی خدمت میں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اور اس کے لیے آدمی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ضروری ہے کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ ہماری بات ان تک پہنچے اور وہ اسے قبول کریں، ہماری طرف سے پہنچے اور قبول کریں۔ اگر یہ کام ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اگر ہماری طرف سے ایک صلوات بھی پہنچ جائے، ایک درود پہنچ جائے، ایک سورہ پہنچ جائے، ایک سلام پہنچ جائے ان کی خدمت میں، اور ان کی طرف سے اس کا جواب آ جائے، تائید ہو جائے، تصدیق ہو جائے کہ فلاں شخص کی یہ چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، توجہ کی آپ نے، تو پھر آپ یقین مانیں کہ اس کا بیڑا پار ہے۔ پھر کسی منزل پر وہ شخص جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان ایک بار کوئی چیز پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو سلیقہ آ جاتا ہے، پھر وہ بار بار پہنچانے میں کامیاب ہوگا، پھر وہ ہر بار پہنچانے میں کامیاب ہوگا۔ عزیزان محترم، لہذا مجالس کے آغاز میں، ابتدا میں آپ اس چیز کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری مجلسیں جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آ کے فرش عزا پر بیٹھے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک رسم ہے جو چلی آ رہی ہے، ہم اس کو نبھا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے عزا کا، ایک سلسلہ ہے ایمان کے تازہ کرنے کا، ایک سلسلہ ہے تجدید بیعت کا، ایک سلسلہ ہے تجدید وابستگی کا کہ ہم وابستہ ہیں کسی سے، ہم کسی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کسی سے منسلک ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ایک عظیم سلسلہ ہے۔ یہ فرش عزا جو ہم اور آپ بچھاتے ہیں یہ عظیم سلسلہ ہے، اور اس فرش عزا پر جو ہے وہ صاحبان عزا کی نظر رہتی ہے، صاحبان عزا ان کی نظر رہتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سلیقہ آ جائے، ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر انسانیت آ جائے تو ہم خود صاحبان عزا ہیں، ہم خود صاحبان عزا ہیں۔ ذریت امام حسین علیہ السلام، ان کو عزاداری کے بدلے میں کسی چیز کی توقع نہیں ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہمیں عزاداری کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانا، امام حسین علیہ السلام کے حق کو دنیا پر آشکار کرنا، امام حسین علیہ السلام کی جو محنت تھی اس کو پوری دنیا تک منتقل کرنا، یہ وراثتاً یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے خاندان والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، اولاد بالکل مورث کی طرح صاحب عزا ہوتی ہے، جیسے امام صاحب عزا ہیں ایسے ہم صاحب عزا ہیں۔ ہمیں اپنی اس چیز کو درک کرنا چاہیے، اور واقعاً ہمیں اپنے آپ کو اس منزل پر محسوس کرنا چاہیے، اس جگہ پر محسوس کرنا چاہیے کہ جہاں ہم صاحب عزا ہیں، اور دنیا جو ہے وہ آ کر کے ہمیں تعزیت پیش کرے، ہمیں تسلیت پیش کرے کہ بھائی یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں آپ کے جد اعلیٰ کو مصیبتوں میں گرفتار کیا گیا اور کرب و بلا
کے منازل سے ان کو گزارا گیا. آئے سمجھ میں؟ یہ کس کا ہے کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری چیز ہے، یہ ہمیں ملی ہے. ہمیں اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں کسی اجر کی توقع ہمیں نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم توجہ کیا آپ نے؟ دنیا اگر اس کام کو کرتی ہے اجر کی خاطر کرتی ہے، ہمیں اجر کی خاطر نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ چیز ہمیں ملی ہے. آئے سمجھ میں؟ تو پھر اس حساب سے ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے نا جیسا ایک وارث ہوتا ہے. سمجھ میں؟ جیسی ایک وارث سے مورث توقع کرتا ہے کہ میرا یہ وارث جو ہے وہ کیسا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ یہ زمانے کی دوریاں، زمانہ لمبا ہو جانا، صدیاں گزر جانا، یہ ہمارے آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز معنی رکھتی ہوگی. ان کے سامنے زمانہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، صدیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ان کے سامنے سب حاضر ہیں، اولین و آخرین جو بھی ہیں سب موجود ہیں ان کے سامنے، ایک ہی سطح کے اوپر ہے. توجہ کی آپ نے؟ اور ایک ہی طرح کی توقع جو ہے وہ ان کو سب سے ہے، ایک ہی طرح کی امید ان کو سب سے ہے. لہذا ہمیں کم سے کم جو سادات کرام ہیں ایسے میں، اور پھر سادات کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جن کو شیعہ ہونے کا شرف ملا ہے، میں ان کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، جن کو شیعہ ہونے کا شرف ملا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ان سعادت بے زور بازو نیست، یہ کسی کا شیعہ ہو جانا اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو تحقیق کر کے جو ہے وہ شیعہ بنے ہیں. یہ ان کے الطاف ہیں، ان کے عنایات ہیں، ان کی نظر عنایت ہے، ان کا انتخاب ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں جو ہے وہ اس چیز کے لیے منتخب کیا ہے کہ ان کے اندر وہ وراثت رہے کہ جس کو شیعت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا ہمیں اس کو اپنی چیز سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنا کام سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے سمجھنا. تو پھر یہ کام اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 10 دن محرم کے آتے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو آگے سلسلہ محرم کا اب چلتا ہے، آگے تک چلتا ہے، یہ تو گویا ایک طریقے سے جو ہم سال بھر ریہرسل کرتے ہیں، یہ اس کو پیش کرنے کا موقع ہے، اس کو پیش کرنے کا موقع ہے، اور دنیا کو اس طرف ان دنوں میں متوجہ کرنے کا موقع ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے عذاب. اگر انسان اس ذمہ داری کو نبھانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ عزادار ہے. اگر وہ محسوس کرے اپنے آپ کو ذمہ دار تو وہ عزادار ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس نہیں کرتا تو وہ عزادار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو دنیا میں ٹرینڈ چلا ہے عزاداری کا کہ ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں، خطیب کو بلاتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، منبر لگاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اعطاء و اخذ کا سلسلہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کاروبار ہے، اب یہ ایک انڈسٹری بن گیا ہے. سمجھ میں؟ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ عزا کا نہیں ہے، یہ سلسلہ عزاداری کا نہیں ہے. جو شخص صاحب عزا ہے، جو صاحب مصیبت ہے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کے گھر میں کوئی مر گیا ہو، کسی جوان کی میت اٹھی ہو، کسی بچے کی میت اٹھی ہو، کسی بوڑھے کی میت اٹھی ہو، وہاں سے ایسے انہوں نے ایک نہیں 10 جنازے ایک ہی دن میں کسی گھر سے نکلے ہوں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ 10 جنازے ایک ہی دن میں کسی گھر سے نکلے ہوں. کیا اس شخص کو فطرت کیا کہتی ہے؟ انسان کی روش کیا کہتی ہے؟ انسان کا سماج کیا کہتا ہے؟ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اس شخص کو رلانے کے لیے منبر لگایا جاتا ہے؟
اس شخص کو رلانے کے لیے مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے، اس شخص کو رلانے کے لیے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ایسا میں، اور پھر اگر مصائب اچھے نہ ہوں تو کہیں گے صاحب مصائب ٹھیک سے نہیں پڑھ پایا ہے، رلا نہیں پایا ٹھیک سے۔ بھائی تو کیسا رونے والا ہے، تو کیسا حسین والا ہے؟ تجھے کیا یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کربلا میں جو 18 جنازے جو بنی ہاشم کے تھے ایک گھر سے نکلے ہیں، کیا یہ تیرا گھر نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تو اسے اپنا گھر نہیں سمجھتا ہے، تو اسے اپنے نہیں سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے نا، یہ تیرے لوگ ہیں، یہ تیرے اپنے ہیں، ان سے زیادہ اپنا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ اتنے اپنے ہیں کہ ان سے زیادہ تمہارا باپ بھی اپنا نہیں ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ تمہارا سگا بھائی بھی تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو مخدرات عصمت و طہارت وہاں پہ ہیں، ان سے زیادہ تمہاری مائیں بہنیں بھی تمہاری اپنے نہیں ہو سکتی ہیں، یہ اتنے اپنے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو پھر یہ ان کا غم ہے، وہ ہمارا غم ہے، ان کا گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے، جو ان کی مصیبت ہے وہ ہماری مصیبت ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہماری مصیبت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے، اسے اپنا غم محسوس کریں گے، اسے اپنی مصیبت محسوس کریں گے، توجہ کیا آپ نے، تو اسی حساب سے ہم دنیا میں غم منائیں گے کہ جب یہ غم اتنا عام ہو جائے کہ لوگ اس غم میں خود سے آئیں، ان کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس غم کو منانے کے لیے اگر کسی کو دعوت دینا پڑے تو اس کا مطلب جو ہے وہ صاحبان عزادار نہیں ہے، صاحبان مصیبت جو ہے وہ مصیبت زدہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں کوحرام نہیں ہے، ان کے گھروں میں غم نہیں ہے، ان کو کسی کے جانے کا دکھ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے گھر سے چلا گیا ہے، کوئی ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے۔ وَإِلَّا عزیزان گرامی، یہ اس غم میں اتنا دکھ ہے، اتنا درد ہے، اتنی کشش ہے، آیا سمجھ میں؟ اتنی کشش ہے، اتنی مقناطیسیت ہے اس کے اندر کہ لوگ خود کھچے چلے آتے ہیں اس کی طرف۔ اور آج تک جو ہوا ہے دنیا میں، جو اتنی بڑی تعداد میں مومنین کرام، شیعان امام حسین علیہ السلام، شیعان حیدر کرار علیہ السلام جو دنیا میں موجود ہیں، یہ اسی غم کے نتیجے میں ہیں، اسی عزاداری کے نتیجے میں ہیں کہ لوگ خود کھچ کر کے اس کی طرف چلے آتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے جس کے اوپر، وہ چلا آتا ہے کھچتا ہوا اس عزاداری کی طرف۔ لہذا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس کو، اور اس کو اپنا غم سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی مصیبت سمجھنا چاہیے۔ توجہ کی آپ نے؟ اور پھر اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں اس غم کے ساتھ جینا چاہیے، اسی اہتمام کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اسی اہتمام کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شب و روز نہیں دیکھے گا، پھر وہ حضر اور سفر نہیں دیکھے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کس عالم میں بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے دھندے انسان کو انجام دینے ہی پڑتے ہیں، لیکن جس عالم میں بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محسوس کرے گا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور رکھے گا۔ ایسا میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم اٹھو امام حسین کو یاد کرو، بیٹھو امام حسین کو یاد کرو، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ آیا سمجھ میں؟ پانی پیو تو امام کی پیاس کو یاد کرو۔ تمہارے اپنے گھروں میں کوئی مصیبت ہو تو اسے بھول کر کے فرش عزائے مظلوم کربلا بچھاؤ، اسے بھول کر کے، چونکہ ان کی مصیبت جو ہے وہ اولا ہے، ان کی مصیبت سب سے زیادہ ہے۔ ایسے میں وہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری اپنی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ان کے جانے سے عالم بشریت کو
نقصان ہوا، عالم اسلام کو نقصان ہوا، کربلا ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کہیں کربلا ختم ہو گئی، کربلا ایک دن کی نہیں تھی، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے۔ کربلا اس دن ختم ہوگی کہ جس دن کربلا جس مقصد کے لیے برپا ہوئی تھی وہ حاصل ہو جائے گا، وہ مقصد حاصل ہوگا تو کربلا ختم ہوگی۔ توجہ کیا حضرات نے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے۔ کربلا اس کے لیے نہیں برپا ہوئی تھی کہ ہم بیٹھے مجلس برپا کریں، روئیں، ماتم کریں، عزاداری منائیں۔ کربلا اس کے لیے برپا نہیں ہوئی تھی۔ کربلا کے بعد یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا برپا ہوئی تھی روئے زمین کے اوپر کلمت اللہ کو سربلندی عطا کرنے کے لیے، کلمہ الہی کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے دوسرے تمام باطل کلمات کو سرنگوں کرنے کے لیے کربلا برپا ہوئی تھی۔ آئے سمجھ میں؟ کربلا برپا ہوئی تھی آدم سے لے کے اس زمانے تک کہ ہر فرعونیت کو، ہر یزیدیت کو، ہر نمرودیت کو، ایسے میں ہر ظلم کو، ہر استبداد کو، ہر فتنے کو، ہر فساد کو ختم کرنے کے لیے کربلا برپا ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد کے لیے یہ اہتمام کرنے کے لیے کربلا برپا ہوئی تھی کہ اس کے بعد ایک ایسا سماج وجود میں آئے، ایسا معاشرہ وجود میں آئے، ایسے انسان وجود میں آئیں کہ جو اس کے بعد جس کے اندر کسی قسم کی یزیدیت نہ ہو، فرعونیت نہ ہو، قارونیت نہ ہو، شدادیت نہ ہو، ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ مقصد یہ تھا کربلا کے برپا کرنے کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا میں وہ مقصد پورا ہو گیا تو سمجھ لو کربلا ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جملے میں کربلا کب ختم ہوگی؟ کربلا اس دن ختم ہوگی جس دن وارث کربلا یہ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں سوگ اٹھاتا ہوں پوری دنیا سے۔ سمجھ میں آیا؟ میں سوگ اٹھاتا ہوں پوری دنیا سے، اب سوگ منانے کی ضرورت نہیں، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ہمیشہ روتے رہنا مقصد نہیں۔ آپ لوگ نوئے سنتے ہو بہت سارے ماشاءاللہ ادھر ادھر سے، جس میں کہتے ہیں ہم روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر میں بھی روئیں گے۔ وہ تو قبر میں تو رونا ہی پڑے گا، خیر بہرحال اگر کرتوت اچھے نہیں ہے تو قبر میں تو ویسے بھی رونا پڑے گا، سمجھنا۔ لیکن یہ نہیں، اور اس کے بعد پھر آگے روئیں گے، پھر جنت میں بھی روئیں گے، جا کر وہاں بھی ماتم کریں گے نہ۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی ذاہب عزا جو ہے وارث کربلا جب کربلا کے مقصد کو پورا کر لے گا تو اعلان کرے گا کہ آج کے بعد کربلا ختم ہے، آج کے بعد سوگ ختم ہے، اب تمہیں کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کوئی رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے رویا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی یزید نہیں رہا جو کسی کے اوپر ظلم کرے، اب کوئی ظالم نہیں رہا کہ جو کسی کے اوپر ظلم کرے، اب کوئی غاصب نہیں رہا کہ جو غصب کرے کسی کا حق اور کسی کو ستائے اور کسی کو پریشان کرے۔ توجہ کی آپ نے؟ سارے ظالموں کو سزا دی جائے گی، سارے غاصبوں کو قبروں سے اکھاڑ کر کے باہر نکال کر کے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا، اور جب یہ سلسلہ ہو جائے گا تو سوگ اٹھا لیا جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ غم کا سلسلہ ختم ہوگا۔ تو ہمیں تو اس دن کے لیے ہمیں اس وارث کربلا کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک دن وہ بھی آئے۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک دن وہ بھی آئے اس دنیا میں کہ جب وہ یہ کہے کہ اب ہمیں دنیا میں کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ روتا آدمی کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے آدمی؟ بھیا ظاہر سی بات ہے ایک مصیبت اس کے اوپر پڑتی ہے تو روتا ہے۔
آئے سمجھ میں؟ اور جب وہ ختم ہو جائے مصیبت تو پھر نہیں روتا ہے، پھر نہیں روتا ہے۔ اب کربلا ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی کربلا تو پھر رونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اور اس کا اعلان کون کرے گا؟ جو وارث کربلا ہے، جو وارث کربلا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ روتے ہی رہنا ہے، نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے حالات پیدا کرنا ہے، اس قوم کو ایسے حالات دنیا میں پیدا کرنا ہے کہ جو حقیقی وارث کربلا ہے وہ آنے کے بعد فیصلہ کرے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ فیصلہ کرے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ بھی آ جائے تو اس کے بعد بھی کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا جی، ہم تو غم مناتے ہی رہیں گے، ہم تو روتے ہی رہیں گے، ہم تو ماتم کرتے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ جیسا کہے گا ویسا ہوگا۔ اگر وہ کہے گا ماتم کرو تو ماتم کیا جائے گا، اگر وہ کہے گا غم مناؤ تو غم منایا جائے گا۔ توجہ کی آپ نے؟ اور اگر وہ کہے گا نہیں اب خوشی مناؤ تو خوشی منائی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس کو محسوس کریں، اس چیز کو محسوس کریں۔ جو اتنے دن آپ کو اس کے بعد رہنا ہے تو اس کے ساتھ رہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا جس کو رونا نہیں آتا ہے، حدیث میں ملتا ہے نا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شخص روئے یا رلائے یا تباکا زبردستی روئے، رونے والوں جیسی صورت بنائے، نہیں رونا آتا ہے اس کو۔ بعض دفعہ ماشاءاللہ بڑے بہادر لوگ ہیں جن کو رونا ہی نہیں آتا ایسے تو وہ کیا کرے؟ تباکا کرے، رونے والوں جیسی صورت بنائے، سر جھکا لے، اپنا آنسو نکالنے کی کوشش کرے، دل کے اوپر غم کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، ایسے میں غم کو طاری کرے، اپنے دل کے اوپر زبردستی طاری کرے، اور روئے، آنسو بہائے۔ یہ کیا ہے؟ تباکا کیا ہے اصل میں؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یعنی تباکا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، بکا جو روتا ہے وہ تو ہے غم حسین کے ساتھ ہے، ہمیشہ وہ ہمیشہ روتا ہے، اس کو آپ کو رلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر آپ کو ہنستا ہوا بھی دکھائی دے گا تو وہ رو ہی رہا ہوگا، سمجھ رہے؟ اب کا رلائے، یہ بھی ایک کام ہے، جس کو رونا نہیں آتا اس کو رلاؤ، آیا سمجھ میں؟ اور اس سے ذاکرین جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں کہ بھائی ممبر پہ بیٹھ کر کے رلاؤ، آیا سمجھنا، رلاؤ اچھے طریقے سے لوگوں کو تاکہ تمہیں جنت حاصل ہو۔ اس کو جنت حاصل ہوگی، اس کو رلانے کا کیا مقصد ہے؟ اب کا یعنی رلانے والا، رلانے والے کو جنت ملے گی، لیکن جو روتا ہے، جس کو رلایا جاتا ہے، اس کو کس لیے رلایا جا رہا ہے؟ اس کو اس لیے رلایا جا رہا ہے تاکہ یہ محسوس کرے، یہ اس غم کو محسوس کرے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ شامل کرے کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ تباکا، رونے والوں جیسی صورت بناؤ، یعنی بابا تم نیت کرو رونے کی، نیت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ خدا مجھے اس غم میں رلا۔ اس غم میں رلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس غم میں رلا یعنی میرا یہ پتھر دل جو ہے یہ نرم ہو جائے، سمجھنا ہے؟ یہ پتھر دل نرم ہو جائے اور اس مصیبت کو محسوس کرے اور پھر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک شخص روتا ہے کسی کی مصیبت میں تو یہ نہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعارف کرتا ہے، ایک تکلف کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ وہ دکھاوے اور ریاکاری کے رونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے دل کو چوٹ لگتی ہے اور اس درد سے وہ روتا ہے ان کی مصیبت کو یاد کر کے، وہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کبھی کسی موڑ پر بھی زندگی کے ان سے الگ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہمیں محسوس کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ محسوس کرنا چاہیے۔ جب ہم محسوس کریں گے تو دلن قلباً ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب کوئی قلباً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا
تو پھر آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، قطعاً ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود محسوس کرے گا کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہو جائے گا تو جو ساتھ ہو جائے گا، ایک بار ساتھ ہو گیا، قلباً ساتھ ہو گیا، اس نے محسوس کر لیا امام حسین علیہ السلام کو، درک کر لیا اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کو، تو وہ چھوڑ نہیں سکتا امام حسین علیہ السلام کو، سمجھ میں آیا؟ اور پھر جو درک کر لے اپنے دل میں امام حسین علیہ السلام کو، تو مولا خود اس کی ہدایت کرتے ہیں، مولا خود اس کی رہنمائی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ مولا خود اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ انحراف سے، گمراہی سے، فتنے سے، فساد سے، قتل و غارت سے، ڈکیتی سے، بدفعلی سے، بد کرداری سے، اور اس طرح کی دوسری جو مصیبتیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لے، دور کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو۔ جو شخص حسین کے ساتھ ہو جائے، حسین کے ساتھ ہو جائے، پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ یزید کے ساتھ چلا جائے، سمجھ میں آیا؟ یزید کے ساتھ ہونے کے بعد چانسز ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن ایک بار حسین کے ساتھ ہو گیا تو پھر پلٹ کے یزید کی طرف جائے گا، کوئی بہت ہی زیادہ بدقسمت ہوگا، بد نصیب ہوگا کہ جو ادھر آنے کے بعد واپس ادھر پلٹ کے جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا مطلب اس نے محسوس نہیں کیا ہے، اس نے درک نہیں کیا ہے حسین علیہ السلام کو۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی، یہ غم حسین علیہ السلام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم غم حسین مناؤ، اس کے بعد جو ہے جو مرضی کرو، جنت میں چلے جاؤ گے، گناہ کرو، فساد کرو، فتنہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میں تو کہتا ہوں اگر واقعاً غم حسین مناتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آ سکتی، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جو واقعی غم حسین مناتا ہے اس کے ساتھ خرافات، بدکاریاں، برائیاں جس کو کہتے ہیں دوسرے لوگ، سیدھے سیدھے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، غم حسین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں وقتی طور پر کوئی مجلس میں بیٹھ کے چار آنسو بہا کر کے چلا جائے تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ آیا مجلس میں، مصائب ہو رہے تھے، رو پڑا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا، عزا خانے سے باہر نکلا، فرش عزا سے اٹھا تو پھر ادھر ہی جدھر پہلے تھا ادھر ہو گیا۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، ایک الگ ہی سسٹم ہے، سلسلہ ہی الگ ہے۔ لیکن جو حسین کے ساتھ احساس اپنے اندر پیدا کر کے ہو جائے، احساس اپنے اندر پیدا کر کے حسین کے ساتھ ہو جائے، وہ پھر گناہوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ برائیوں کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پھر یزید کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے بھائی؟ کیسے جا سکتا ہے یزید سے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جا نہیں سکتا یزید کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اس چیز کو یاد رکھنا کہ جو آنسو نکالتے ہو، جو رونے کی کوشش کرتے ہو، جو تباکی کرتے ہو، رونے کی کوشش کرتے ہو، یا جو رلاتے ہو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ خالصتاً للحسین علیہ السلام ہو اور حسین کے اوپر عقیدہ رکھتے ہوئے ہو، سمجھ میں آیا؟ حسین کے مقام کو سمجھتے ہوئے ہو، حسین کی منزلت کو درک کرتے ہوئے ہو، تو اس کا فائدہ ہے۔ وَإِلَّا خالی آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دو چار آنسو آ کے بہا لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ آنسو تو کربلا میں بہت سارے لوگوں نے بہائے، یزیدی فوج بھی بہت روئی، سمجھ میں آیا؟ یزیدی فوج بھی مختلف مواقع کے اوپر روئی، یزید کا ساتھ دینے والے مختلف مواقع کے اوپر روئے، خود یزید بھی کہتے ہیں کہ رویا، کہتے ہیں کہ یزید بھی رویا، مگر اس رونے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی اگر آدمی آ کر کے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے رو لے اور ایک عادت بنا لے، اپنی ایک رسم بنا لے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے میں جب اس سے باہر نکلے تو اس کو یہ پتہ ہی نہ رہے میں کہاں بیٹھا تھا، ایسے میں اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیسی لائف ہونا چاہیے، کیسی زندگی ہونا چاہیے،
میں کس کے پاس بیٹھا تھا، کس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں. آیا سمجھ میں؟ کس کے پاس بیٹھا تھا، کس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں، اب مجھے کیسا ہونا چاہیے. اگر انسان کے اندر ان باتوں کا ادراک اس فرش اعضاء سے پیدا نہیں ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بابا کچھ تو کم سے کم آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے نا. یہ جو ہم اتنی ساری باتیں سنتے ہیں، آپ لوگ ذاکرین سے سنتے ہو، ان میں بہت ساری باتیں بالکل سچی ہیں، حقیقت ہے، اور ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہیں ہے. ایسا کہ جہاں فرش اعضاء بچتا ہے وہاں انتہائی نورانی مخلوقات جو ہے وہ اس فرش اعضاء پر آ کر کے بیٹھتی ہیں. سمجھ لیں، انتہائی نورانی مخلوقات، انتہائی نورانی مخلوقات اس فرش اعضاء کے اوپر آ کر کے بیٹھتی ہیں. توجہ کی آپ نے. اب ظاہر سی بات ہے اگر خود رسالت مآب آ کر کے بیٹھے تو کوئی معنی نہیں ہے، مولا کائنات آ کر کے بیٹھے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے. توجہ کی آپ نے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا آئے خود آ کر کے بیٹھے، کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی نہیں. ہمارے زمانے کا امام آ کر کے بیٹھے، ائمہ معصومین آئے، فرشتے آئے، ملائکہ آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بابا یہ تو ایمان ہے نا، معرفت اور شناخت ہے. آدمی کے اندر اتنی تو ہونا چاہیے بھائی کہ جہاں رسول خدا آ جائے، سوچ نہیں آپ، سوچا نہیں آپ نے کبھی؟ تو وہاں پھر کون پیچھے رہتا ہے؟ وہاں تو ساری خدائی آ گئی نا. تو اگر تمہارے فرش اعضاء پر یہاں پہ رسول خدا آ جائے تو ساری خدائی آ گئی. اور جب ساری خدائی آ گئی تو تم ایک بار رسول کے بزم میں بیٹھ کر کے اس کے بعد اتنے سخت دل ہو جاؤ گے کہ اٹھ کے چلے جاؤ گے. رسول سے کوئی عہد کر کے نہیں جاؤ گے، رسول سے کوئی وعدہ کر کے نہیں جاؤ گے. ایسا سمجھ میں رسول کو یہ امید نہیں ہوگی اس کے بعد ان نورانی مخلوق کو، اس نورانی مخلوق کو آپ سے کوئی امید نہیں ہوگی کہ آپ یہ جو میرے پاس آ کر کے بیٹھا رہا ہے اب اس کو کیسا ہونا چاہیے. اتنا انتہائی بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو ایک بار فرش اعضاء پر بیٹھنے کے بعد اگر اٹھ کے جائے اور پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ خرابیاں ہوں. توجہ کی خرابیاں، بس میں اتنی بات کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میں. خرابیاں اس کی زندگی میں ہو، انتہائی بد نصیب ہوگا. اس کا مطلب اب اس کا علاج دنیا کی کوئی دوا نہیں کر سکتی. جس کا علاج فرش اعضاء سے نہیں ہوا، جس کا خناس فرش اعضاء سے دور نہیں ہوا، جس کا خبث باطن فرش اعضاء سے دور نہیں ہوا، توجہ یہاں آنے کے بعد جس کے دل کا علاج نہیں ہوا، اس کے اندر سے بیماریاں نہیں گئیں، بیماریاں روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں. اور جسمانی بیماری کوئی معنی نہیں رکھتی مومن کے لیے، معنی نہیں رکھتی ہے جسمانی میں، جو جسم ہمارا نہیں ہے، جسم ہمارا ہے نہیں، یہ عارضی چیز ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ عارضی چیز ہے، یہ کچھ دن ہمارے پاس ہے، اس کے بعد پروردگار عالم اس کو واپس لے لیتا ہے. اصل بیماریاں ہماری روحانی بیماریاں ہیں. اگر اس فرش کے اوپر بیٹھنے کے بعد ہماری روحانی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو پھر دنیا میں کہیں پر بھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے سوائے جہنم کے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پھر آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، اور مجھے تو اتنے آدمی کافی لگتے ہیں ایک مجلس کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں سے ایک بھی اگر پڑھا لکھا ہو تو وہ بھی کافی ہے، جو اس بات سمجھ جائے، سمجھ میں آئے، بات سمجھ جائے وہ بھی کافی ہے. اور ان میں سے اگر ایک مسئلہ کوئی سمجھ جائے ان پڑھے لکھوں میں سے، وہی بہت ہے، اور وہ اس ایک مسئلے کے اوپر عمل کر لے بس، تو ہمارے لیے وہی کافی ہے. یعنی اس ہماری مجلس کامیاب ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ اب آپ کی کامیاب ہو یا نہ ہو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہماری مجلس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہماری مجلس کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ
یہ جو مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے اس میں سے کوئی ایک آدمی کسی ایک مسئلے کے اوپر جو میں نے عرض کیا ہے یاد کر کے اس کے اوپر عمل کر لے، میری مجلس چونکہ سرکار دو عالم نے خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا علی لن یہدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر من الدنیا وما فیہا، یا خیر من الدنیا والآخرہ، جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے اس سے بہتر ہے کہ اگر پروردگار عالم تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے۔ علی خطیب منبر سلونی، وارث خالق نہج البلاغہ، علی، توجہ کیا آپ نے؟ علی، ظاہر سی بات ہے کہ علی سے بڑھ کر کے کوئی نہ کسی میدان میں علی سے بڑھ کے کوئی ہوا ہی نہیں کائنات میں پیدا۔ ملحوظ خاطر رہے کہ سرکار دو عالم کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے، سمجھ میں آیا؟ پیدا ہی نہیں ہوا علی جیسا کوئی اس کائنات میں، پیدا ہی نہیں ہوا کسی بھی میدان میں۔ علی علی ہے ہمارا، علی ہر صفت میں، ہر کمال میں، ہر میدان میں علی علی ہے۔ علی ایک بار ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا، علی ہو جائے ایک بار پیچھے آ ہی نہیں سکتا ہے نا، تو علی ہر میدان میں علی ہے۔ تو جب سرکار اس کو کہتے ہیں کہ علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک انسان کی ہدایت کر دے روئے زمین پر، پورے روئے زمین پر اگر تمہاری وجہ سے اللہ ایک انسان کی ہدایت کر دے تو خیر لک من الدنیا وما فیہا، دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ اس سب سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھ جیسے جو ہے وہ جاہل انسان کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایک مسئلہ سیکھ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا افتخار کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، لہذا آپ اس چیز کو درک کریں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ یہ لال کہاں ہوتے ہیں، محاورہ سنا ہے کہیں؟ ماسٹر صاحب کو یقیناً معلوم ہوگا، لال جو ہے وہ گدڑیوں میں ہوتے ہیں، لال گدڑیوں میں ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ جو عزادار ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، یہ کوئی معیار نہیں، آپ نہیں سوچنا کہ بہت بڑا زبردست طریقے سے ماتم کر رہا ہے تو اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوگا، بہت زیادہ رو رہا ہے تو اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوگا، شور مچاتا ہے، گریہ کرتا ہے بہت زیادہ، اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوگا، یا لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوگا، آیا سمجھ میں؟ یا ممبر پہ بیٹھ کے بہت چلا کر کے جو ہے وہ فضائل پڑھتا ہے اور مناقب پڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے، اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ نہ ایسا نہیں ہے، وہ سودا دل کا ہے، یہ ظاہر کا سودا نہیں ہے، یہ شور شرابے کا سودا نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو اپنے دل پر محسوس کرنا ہے اور قلب سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سودا کرنا ہے، سمجھ میں آیا؟ قلب سے بیعت کرنی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کربلا والوں کے ساتھ، اور کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے۔ اب چاہے آپ جس حالت میں بھی ہوں، سمجھ میں آیا؟ جس حالت میں بھی ہوں، رونا ہی مظہر عزاداری نہیں ہے، چہ بسا ہنسنا بھی مظہر عزاداری ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ یہ کوئی نئی بات کہہ دی میں نے، وہ ہنسنا مظہر عزاداری ہے، آیا سمجھ میں؟ تو آپ یزید کا نام لے کے روتے ہو، ہنستے ہو، یزید جہنم ہے، خدا کرے جہنم میں اور زیادہ جلے، یہ خوشی کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے؟ خوشی کا مقام ہے نا، تو اس سے بڑی عزاداری بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ خود عزاداری ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ آپ یزید کے اوپر لعنت بھیجو، لعنت بھیج کر کے خوش ہو جاؤ، توجہ کی آپ نے؟ لعنت بھیجو یزید کے اوپر، یزیدیت کے اوپر لعنت بھیجو اور لعنت بھیج کے خوش رہو ہمیشہ، یہی بہت بڑی عزاداری ہے۔
تو رونا ہی مظہر عزاداری نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ روتا ہے، اس سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہوتا، آنسو بہاتا ہے، پتہ نہیں کیا لگا کے آیا ہوگا آنکھوں کے ساتھ۔ آج کل تو ایکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ روتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایکٹرز کو روتے ہوئے؟ بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ان کا رونا جو ہے بناوٹی ہوتا ہے، آپ واقعی میں رونے لگتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے میں۔ لہذا اس کے پیچھے مت جاؤ۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ دل میں بساؤ کربلا۔ سمجھا؟ اب جب دل میں بسا لو گے تو دل ہی کا قبضہ ہوتا ہے انسان کے پورے وجود کے اوپر۔ سمجھ میں آیا؟ دل کا قبضہ ہوتا ہے نا، تو جب کربلا دل میں بس جائے گی تو انسان کی پوری کائنات پر کربلا کا قبضہ ہو جائے گا۔ پوری کائنات انسان کی کیا ہے؟ یہ انسان کا وجود ہے نا، یہ انسان کا جسم ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ انسان کی پوری کائنات ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ چھوٹی سی چیز نہیں، اب یہ بحث الگ ہے، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، یہ تمہاری پوری کائنات ہے، اور اس کائنات کا کنٹرول جو ہے تمہارے دل کے پاس ہے۔ سمجھ میں؟ جذبات اس کے اندر جو ہے وہ، ان سارے جذبات کا کنٹرول جو ہے وہ دل کے پاس ہے، وہ دل کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ اگر کربلا کو دل میں بسا لیا آپ نے تو ہماری پوری کائنات کے اوپر کربلا کا کنٹرول ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ پھر اس کو نہ رو کر کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہنس کر کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نہ زور زور سے ماتم کر کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی ہر نقل و حرکت جو ہے وہ کربلا بن جائے گی، اس کی ہر نقل و حرکت عذاب بن جائے گی، عذاب بن جائے گی، عزاداری بن جائے گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور جب معاشرہ اس طرف گامزن ہوگا تو دنیا کے پاس حقیقی پیغام جائے گا، سچا پیغام جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس ایک بات کو میرے آ گئی ہے اس وقت دماغ میں، اوپر سے آئی ہے، اس کو سن لیں آپ حضرات۔ یہ جو ہم زبانی پیغامات دیتے ہیں نا، زبانی پیغامات، یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتے۔ آپ کو کہا گیا ہے نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ہے حکم ہے یہ نہیں؟ یہ بھی حکم ہے گلے ملو ایک دوسرے کے ساتھ، گلے ملنے کا حکم بھی ہے نا، گلے ملا کرو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے نا، مصافحہ کرو گے۔ جو مصافحہ کرتا ہے مومن کے ساتھ، فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ جو مومن کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ اگر تمہارے وجود کے اندر ایسی شعاعیں موجود ہیں جن کو نورانی شعاعیں کہا جاتا ہے، ایسی کرنیں موجود ہیں کہ جن کو نورانی کرنیں کہا جاتا ہے، ایسا کرنٹ موجود ہے کہ جس کو روحانی کرنٹ کہا جاتا ہے، جس کو دینی کرنٹ کہا جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ دینی کرنٹ کہا جاتا ہے۔ تم جس سے ہاتھ ملاؤ گے کچھ نہ کچھ مقدار میں اس تک منتقل کرو گے، تم جس سے گلا ملاؤ گے کچھ نہ کچھ مقدار میں اس تک منتقل کرو گے، ایسے منتقل کرو گے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے وجود میں داخل ہوگا، اس تک جائے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ رہے تو خدا کرے کہ ایک دن وہ آپ کے اس وجود کے ذریعے سے، آپ کے اس تعامل کے ذریعے سے، آپ کے اس عمل کے ذریعے سے، آپ کے اس کردار کے ذریعے سے، آپ کے وجود کی نورانی شعاعوں کے ذریعے سے اس کے وجود کے اندر جو تاریکی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور وہ مومن بن جائے گا۔ مومن بن جائے گا۔ مومن بنانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ زبانی طریقے جو ہے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتے عزیزان گرامی۔ یہ طریقہ جو ہے وہ مومن بنانے کا سب سے اچھا۔ ملو، خوش ہو کر کے ملو، ہاتھ ملاؤ، گلے ملو، اور دشمن کو بھی گلے لگاؤ، دشمن کو بھی گلے لگاؤ، کیونکہ گلے لگاؤ گے تو اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں اثر نہیں ہوگا؟ میں اس کی وجہ بتا دوں نا۔ اس اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ یہاں بلب جل رہے ہیں نا، یہ بلب یہاں پہ جل رہے ہیں، بس چاروں طرف اندھیرا ہے یا نہیں اندھیرا؟ چاروں طرف نہیں، پوری کائنات میں اگر اندھیرا ہو، پوری کائنات میں اگر اندھیرا ہو، پوری کائنات کا سارا اندھیرا مل کر کے اس ایک بلب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بلب کا مطلب مقابلہ کر نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے پوری کائنات۔ اور پوری کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا ہو، اب ایک ماچس کی تیلی جلاؤ، وہ اپنا وجود منوا کر کے رہے گی۔
دنیا کے سارے وجود اگر تاریکیوں سے بھرے ہوئے ہوں، توجہ کی آپ نے، آپ کا نورانی وجود جو ہے وہ اس پر غلبہ پا کر کے رہے گا، اس تاریکی کو ختم کر کے رہے گا، بشرطے کہ شیعان حیدر کرار، شیعان حسین ابن علی علیہ السلام اس عزاداری کی نورانیت کو اپنے اندر جذب کر لیں، جذب کریں، اس کی نورانیت کو اپنا جذب کرو، اس کی نورانیت کو اپنے اندر جذب کرو۔ یہاں آگے بیٹھے ہو، نہ شروع نہیں، ایسے نہیں ہوگا، سو کے تو نہیں ہوگا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں، سو کے نہیں ہوگا، جذب کرنا ہے، اپنے اندر جذب کرنا ہے، وہ مقناطیس جو ہے وہ اندر فٹ کر کے آؤ، گھر سے نیت کر کے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیت کر کے آؤ۔ مجلس اعزا میں جاتا ہوں قربتاً اللہ، وضو کر کے بیٹھو، بہترین لباس، اچھا لباس پہن کے ہو۔ میں نہیں کہتا کہ شو کرو دنیا کے سامنے، نہیں، لباس ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے نا، مطلب ایسا نہیں کہ مطلب بالکل ایک دم دم کٹا قسم کا وہ لگے آدمی آ کر کے بیٹھ گیا ہے، کیسے اٹھ کے کہاں سے اٹھ گیا پتہ نہیں کہاں سے اٹھ، مجلس میں آیا، جوان مجلس میں آیا ماشاءاللہ، تو ظاہر سی بات ہے مجلس کے حساب سے لباس ہونا چاہیے۔ مجلس تو بہت ہی اہمیت کی حامل جگہ ہے نا بابا، فرش عزا کیا عرش سے کم ہے کیا؟ کیا بات کرتے ہیں، فرش عزا عرش سے کم ہے کیا؟ تو تم عرش پہ جا رہے ہو، گھر سے نکلو عرش پہ جا رہے ہو بابا، وضو کر کے آؤ، منہ دھو کر کے آؤ، آئے سمجھ میں نہیں کہتا خوشبو لگا کے آؤ، نہ لگاؤ خوشبو، چلو عزاداری ہے، مصیبت ہے، میں نہیں کہوں گا، لیکن باقی تو صاف ستھرے ہو کر کے تو آنا چاہیے نا، پیر ویر دھو کے، وضو کر کے، بالکل منہ ہاتھ دھو کر کے، اور دل میں نیت ہو، دل میں نیت ہو کہ ہم مجلس اعزائے حسین میں جا رہے ہیں، سمجھا؟ اور پھر اس کے بعد مجلس میں بیٹھو تو اس چیز کو اپنے اندر محسوس کرتے رہو۔ دیکھو نماز میں ایک چیز شرط ہے کہ جب آدمی نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو اس کی یہ نیت سلام تک باقی رہنی چاہیے، سلام تک، استدامہ حکمی کہتے ہیں اس کو فقہی اصطلاح میں، کہ نیت کی ہے آپ نے، سلام تک یہی نیت رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ۔ تو جب مجلس اعزا میں آ کر کے بیٹھے ہو، تو جب سے بیٹھے ہو اس وقت سے لے کے جب تک مجلس ختم ہوتی، نیت یہی رہے کہ ہم مجلس اعزائے حسین میں بیٹھے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اور یہاں میرا مولا بھی بیٹھا ہوگا، یہاں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی بیٹھی، آئے سمجھ میں؟ اب اگر یہ احساس انسان کے اندر رہے تو تلاش میں رہے گا نا، کہتا رہے گا، اندر ہی اندر کہتا رہے گا، مولا ہمارے اوپر بھی لطف کریں، ہمارے اوپر بھی کرم کریں، ہمارے اوپر بھی نظر عنایت کریں، آئے سمجھ میں؟ ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں۔ یہ عزادار جو بیٹھے ہیں، یہ اگر مجلس میں بیٹھے بیٹھے دعا بھی کرتے رہے، اندر ہی اندر سنتے بھی رہیں، اور رابطہ اپنا رکھیں ان کے ساتھ، رابطہ اپنا ان کے ساتھ رکھیں، دعا بھی کریں، اندر آنسو آئے تو دعا کرو، ان سے کہو اپنے، ان سے کہنے میں تو نہیں شرمانا چاہیے نا، کہ ان سے کہو کہ مولا ہم تو بس ایسی بات ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا عزاداری منا سکتے ہیں، ہم کیا گریہ کر سکتے ہیں، ہم کیا رو سکتے ہیں، ہم کیا مصیبت کا ادراک اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر کیا غم طاری کر سکتے ہیں، آئے سن میں کیا غم طاری کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ ظرفیت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پاکیزگی ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طہارت ہی نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ ہے ہی نہیں، اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، وہ ایسے ہی کمی ایسے ہی دور ہوگی، ایسے ہی دور ہوگی۔ اب مجلس میں آئے ہو تو یہ ایک مجلس اتنی تمہارے اندر اثر کر جائے، اتنی تمہارے اندر رچ بس جائے، تو پھر میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، کوئی جوان یہ نہیں کہے گا کہ یار میں تو جوان ہوں، ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے، ابھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہیں، یہ جوان نہیں کہے گا، یہ جوان نہیں، کیوں؟ جوان کے پیش نظر وہ کربلا کے جوان ہوں گے نا، جوان کو تو احساس کرنا ہے جناب قاسم کا، کس کو احساس کرنا ہے جناب قاسم کا؟ جوان کو احساس کرنا ہے نا، جوان کو احساس کرنا ہے حضرت علی اکبر کا، کس کو احساس کرنا ہے؟ جوان کو احساس کرنا ہے حضرت اون محمد کا،
ایسے سمجھ میں جوان کو زیادہ احساس کرنا ہے، اور جوان کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے، جوان کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے، رقت زیادہ جوانوں کے اوپر اندر طاری ہوتی ہے، صدمہ زیادہ جوانوں کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ نہیں یہ جوان ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، نہیں عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ جوان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، جوانوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جوانوں کو سب سے زیادہ اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے، جوانوں کو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جوان جو زور زور سے ماتم کرتے ہیں، یہ کیوں زور زور سے ماتم کرتے ہیں؟ کیوں زور زور سے ماتم؟ کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، دکھانے کے لیے نہیں کرتے زور سے، ان کے اندر صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جوش کے ساتھ ہوش جو ہے وہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہوش رہے، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خودکشی نہیں کر رہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ خراج عقیدت پیش کریں، اپنے آپ کو اذیت نہیں پہنچا رہے، ہم ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش، غم میں شریک ہوتے ہیں ماتم کر کے ان کا۔ لیکن یہ چیز جوانوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ جب ماتم جوان زیادہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ دکھانے کے لیے، زور دکھانے کے لیے نہیں، زور دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ واقعاً اس کے اندر صدمہ زیادہ ہوتا ہے، واقعاً اس کے اندر دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس صدمے اور دکھ کو پال کے رکھنا سیکھو، میں یہ کہوں گا، سمجھا؟ اس کو پال کے رکھنا سیکھو، اس کی حفاظت کرنا سیکھو، اس کو اپنے ساتھ رکھنا سیکھو۔ یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، یہ الگ نہیں ہونا چاہیے تم سے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا تو یقین کرو کہ تصور حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ رہے گا، مظلوم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، کربلا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، آئے سمجھ میں؟ اور وہ غمزدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور پھر وہ کتنی دعائیں دیں گی، اتنی دعائیں دیں گی جس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ دعائیں دیں گی نا کہ اے جوان، اے میرے حسین کا غم منانے والے، خدا تجھے جزائے خیر عطا کرے، میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر کے پالا تھا، اور کربلا میں بے دردی کے ساتھ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، آج تو بیٹھا فرش عزا پر میرے حسین کا غم مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نظر عنایت اگر بی بی کی ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ بی بی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کو پالا ہے بڑی محنت سے، ہر ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن یہ تو فاطمہ کو معلوم تھا نا کہ میرے اس حسین کے اوپر کیا گزرنے والی ہے، کربلا پہ کیا گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو وصیت کر کے گئی کہ اسماء بنت امیس یا فضہ، جب میرے بچے واپس آئیں تو ان کو نہیں بتانا کہ تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، بلکہ پہلے ان کو بٹھا کر کے کھانا کھلانا، اس کے بعد ان کو بتانا کہ تمہاری ماں دنیا میں رہی نہیں رہی ہے۔ جب بچے واپس آئے تو بچے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عام بچے تو تھے نہیں نا، بچوں نے محسوس کیا، سب سے پہلے ماں کے بارے میں پوچھا کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ بیٹو بیٹھو کھانا کھا لو۔ کہا ایسا ممکن ہے کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہمیں کھانا تو ہماری ماں ہمیں کھلاتی ہے، کسی اور کے ہاتھوں کبھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ بچے اندر جانے لگے اس حجرے میں جس حجرے میں سیدہ ابدی نیند سو رہی تھی۔ فضہ نے منع کیا، کہا ہمیں اپنی ماں کے پاس جانے سے نہ روکے۔ بس بچے اندر گئے، دیکھا ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ مولا کائنات آ گئے، بچوں کو الگ کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد طول و تفصیل ہے۔ جب تیار کیا بی بی کو ابدی سفر کے لیے، آخری سفر کے لیے تیار کیا بی بی کو، کہا بچوں سے اور رخصت ہو لو۔ بس مجھے ایک ہی فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حسین کو بہت زیادہ چاہتی تھی فاطمہ زہرا، حسین کو بہت زیادہ چاہتی تھی، چونکہ پیش نظر تھا فاطمہ کے کہ حسین پر کیا بیتنے والی ہے، حسین کو کس مشکل کا سامنا ہے، حسین کو کس کرب و بلا کا سامنا ہے۔ بس ایک مرتبہ بچے آ کر کے رخصت ہوئے، علی نے کہا ایک ایک کر کے رخصت ہوئے مگر حسین
حسین کھڑے رہے، حسین نہیں آئے، کہا حسین آؤ تم بھی ماں سے رخصت ہو لو، کہا ایسا کبھی ہوا نہیں کہ جب تک ماں نے بلایا نہ ہو میں ماں کے پاس کبھی نہیں گیا، آج بھی میں اپنی عادت پر باقی رہوں گا، اگر ماں نے بلایا تو میں جاؤں گا، نہیں بلایا تو میں رخصت ہونے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ فرط محبت نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا رنج کیا ہے۔ حسین کے ہاتھ کفن سے باہر نکلے، آواز دی میرے حسین آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ حسین جب تم اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہوگے تو اس وقت ماں موجود نہیں ہوگی تمہیں رخصت کرنے کے لیے، ماں موجود نہیں ہوگی تمہیں گلے لگانے کے لیے، ماں موجود نہیں ہوگی تمہیں دلاسا دینے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لضمن قضائه وتسليما لأمره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، میرے معبود ہمیں امام حسین کے حقیقی عزاداروں میں شامل فرما، پروردگار حقیقی معنوں میں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حسین کی سیرت اپنانے، حسین کا اتباع کرنے، حسین کی پیروی کرنے، حسین کے دین اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس ریاضت سے، ہماری اس محنت سے، ہمارے اس گریے سے، ہماری اس مجلس سے، ہمارے اس ماتم سے، ہمارے اس اہتمام سے معبود کریم ہمارے امام زمانہ کے قلب نازنین کو راضی اور خوشنود فرما اور ہمیں اپنے امام کے معمومین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔